بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ مورخین کو نپولین بوناپارٹ، جولیس قیصر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس نڈر اور ناقابل شکست جرنیل کا نام خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے بارے میں مستند واقعات کی روشنی میں مکمل واقعات سے آگاہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ آپ کے بھائیوں میں حشام اور ولید مسلمان ہوئے۔ بہنوں میں سے ایک کی شادی حضرت صفوان بن امیہ کے ساتھ ہوئی تھی اور دوسری حارث بن حشام کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ آپ کے والد ولید کا شمار مکے کے رؤوسہ میں ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک ان کے باغات تھے۔ قبیلہ مخزوم سے تعلق تھا جو قریش کے قبیلے بنو ہاشم کے بعد مرتبے میں دوسرے درجے پر تھے۔ ثروت کا عالم یہ تھا کہ ایک سال بنو ہاشم مل کر غلاف کعبہ چڑھاتے اور ایک سال تنہا ولید غلاف چڑھاتے تھے۔ ظہور اسلام کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں شمشیر آرائی، نیزہ بازی، شہ سواری، جنگی داؤ پیچ اور جنگجویانہ سرگرمیوں کے علاوہ دوسرے افکار بہت کم تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے، نڈر اور صاحب تدبیر تھے۔ جوان ہو کر آپ کی شجاعت کا رنگ اور نکھرا اور آپ قریش کے منتخب جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد کی طرح قبول اسلام سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں آپ آگے آگے ہوتے تھے۔ جنگ بدر و احد میں آپ کی صلاحیتیں اسلام کے خلاف صرف ہوئیں۔ احد میں آخری مرحلے میں مسلمانوں کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اس کی بڑی وجہ خالد بن ولید تھے۔ ابن سعد اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور میری ہدایت کی بابرکت گھڑی آ پہنچی۔ میں نے سوچا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر محاذ پر برسر پیکار رہا، مگر ہر دفعہ شکست و ہزیمت سے دوچار ہوا۔ میرے دل میں رہ کر خیال آتا تھا کہ میری ساری دوڑ دھوپ بے فائدہ اور لایانی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب غالب آ جائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں تشریف لائے تو میں بھی مشرکوں کی گھوڑ سوار دستے کی قیادت کرتے ہوئے روانہ ہوا۔ مقام اسفان پر ہماری ملاقات ہوئی۔ میں خم ٹھوک کر مقابلے کے لیے اتر آیا۔ ہمارے عین سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب وہ مصروف نماز تھے تو ہم نے چاہا کہ ان پر حملہ کر دیں، مگر ہم ایسا کرنے سے باز رہے۔ شاید اسی میں بھلائی تھی۔ ہمارے اس دلی ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہ ہو گئے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھائی۔ آپ کے اس عمل پر ہم ازحد متاثر و حیران ہوئے۔ میں نے کہا یہ شخص ناقابل تسخیر ہے، قدرت اس کی نگہبان ہے۔ پھر ہم چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لشکر کے معروف راستے سے ہٹ کر دائنی جانب سے آگے بڑھنے لگے۔ پھر جب حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی اور قریش نے صلح کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دیا تو میرے دل میں اندیشہ ہائے گونگوں پیدا ہوئے۔ میں نے سوچا اب کیا کرنا چاہیے؟ نجاشی کے پاس چلا جاؤں، وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر چکا ہے اور ان کے صحابہ وہاں امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ہرقل کے پاس چلا جاؤں، اپنا دین ترک کر کے یہودیت کے نصرانیت قبول کر لوں اور عجم کا تابع کروں؟ جو آدمی یہاں رہ جائیں ان کے ساتھ اپنے گھر میں ہی رک جاؤں؟ میں اسی سوچ میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے اور مجھے آپ کی آمد کا علم ہوا تو چھپ گیا۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے اس وقت میں وہاں نہ تھا۔ میرے بھائی ولید بن ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ بہقی اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے تو آخری رکعت میں یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات عطا فرما۔ اس نے مجھے تلاش کیا مگر میں کہیں نہ ملا، پھر اس نے میرے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، مجھے اس سے عجیب تر بات کہیں نظر نہ آئی کہ تم جیسا دانا اور عقل مند شخص اسلام سے گریز پا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و فکر کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، اسلام کی صداقت سے کون نادان پہلو تہی کرے گا۔ تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا اور پوچھا، خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اسے آپ کی بارگاہ میں لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ذی شعور آدمی اسلام کی حقانیت سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ تنہا اپنی جنگجویانہ صلاحیت کو مسلمانوں کے حق میں اور مشرکوں کے خلاف بروئے کار لاتا تو یہ اس کے لیے بہتر تھا اور ہم اسے سب پر فضلیت بخش دیتے۔ برادرم، جو نقصان ہو چکا اس کی تلافی کر لو، بڑے سنہری مواقع تم نے اپنے ہاتھ سے گنوا دیے، اب سنبھل جاؤ۔ جب میرے بھائی کا خط آیا تو میں فوراً تیار ہو گیا، اسلام کے ساتھ میری محبت میں اور اضافہ ہو گیا، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میں از حد مسرور ہوا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی تنگ اور بنجر سرزمین میں ہوں، پھر وہاں سے کشادہ سرسبز علاقے میں نکل آیا ہوں۔ میں نے سوچا یہ بڑا اہم خواب ہے۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے کہا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا خواب بیان کروں گا۔ میرا خواب سن کر انہوں نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم وہاں سے نکل کے یہاں آئے ہو اور تمہیں قبول اسلام کی توفیق مل گئی ہے، اور خواب میں جو تم نے تنگ و تاریک علاقہ دیکھا تھا دراصل کفر و شرک تھا جس میں تم پہلے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بارگاہ رسالت میں حاضری کا عزم مصمم کر لیا تو سوچا کس کو اپنا رفیق سفر بناؤں۔ میں صفوان بن امیہ سے ملا اور کہا، ابو وہب، تم نے اپنی صورتحال کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہم بڑے تجربے کار جنگجو لوگ ہیں، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آ رہے ہیں، اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کی اتباع کر لیں تو کیسا رہے گا، کیونکہ ان کی عزت ہماری عزت ہے۔ صفوان نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا اگر ان کا کوئی بھی مخالف نہ بچا پھر بھی میں ان کی اتباع نہیں کروں گا۔ یہ باتیں کرنے کے بعد ہم دونوں نے اپنی اپنی راہ لی اور میں نے سوچا کہ اس کے شدید انکار کی وجہ یہ ہے کہ میدان بدر میں اس کا باپ اور بھائی مارے گئے تھے۔ پھر میں اکرمہ بن ابو جہل سے ملا، اس کے ساتھ بھی وہی باتیں کی جو صفوان بن امیہ کے ساتھ کی تھیں، اس کا جواب بھی صفوان سے ملتا جلتا تھا۔ میں نے کہا میری اس بات کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرنا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر آ گیا، گھر والوں سے کہا میری سواری تیار کرو، میں عثمان بن طلحہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ میں نے سوچا یہ میرا دوست ہے، اس کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کرنا چاہیے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس کے آباء و اجداد بھی قتل ہوئے تھے، لہٰذا اس کو یہ بات نہیں بتانی چاہیے۔ مان خیال آیا بھلا اس کو بتا دینے میں کیا حرج ہے، یہ میرا کیا بگاڑے گا، میں تو ابھی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اس کے سامنے حقیقت حال کھول کر بیان کر دی اور کہا ہماری حالت اس لومڑ کی طرح ہے جو بل میں موجود ہو، اس میں پانی کا ڈول ڈالیں تو وہ نکل آتا ہے۔ پھر وہ ساری باتیں کر ڈالی جو صفوان کے ساتھ کی تھی۔ اس نے فوراً میری بات مان لی اور کہا میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں، میری سواری موجود ہے۔ میں نے یاجج کو جائے ملاقات کے لیے مقرر کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائے تو میرے لیے رکے، اور اگر میں ان سے پہلے پہنچ گیا تو پھر میں وہاں انتظار کروں گا۔ سحری کے وقت ابھی پوری طرح اجالا نہ ہوا تھا کہ ہم روانہ ہو گئے۔ جب فجر طلوع ہوئی تو ہم یاجج کے مقام پر ایک دوسرے سے جا ملے، ہم چلتے رہے۔ جب حدا کے مقام پر پہنچے تو عمرو بن عاص سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے ہمیں مرحبا کہا۔ ہم نے ان کے کلمات ترغیب کا جواب دیا۔ وہ بولے تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا تم کس لیے نکلے ہو؟ کہنے لگے پہلے تم بتاؤ۔ ہم نے کہا ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ دین اسلام قبول کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیں۔ انہوں نے کہا میرے آنے کا بھی یہی سبب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم تینوں ہم سفر بن گئے، مدینہ منورہ پہنچ کر ہرا میں سواریاں بٹھائیں۔ ہمارے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے بہترین کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اپنے بھائی سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری آمد کا پتہ چل گیا ہے، آپ بہت خوش ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز تیز چلنے لگے۔ جو ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا آپ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور دیر تک مسکراتے رہے۔ میں آپ کے پاس جا کھڑا ہوا اور السلام علیکم یا نبی اللہ کہا۔ آپ نے خندہ پیشانی سے میرے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میرا یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فہم و فراست کی قوت عطا فرمائی ہے وہ تمہیں خیر و فلاح کے راستے پر گامزن کر دے گی۔ میں نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے مقابلے میں کئی جنگوں میں شریک ہوا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری اس خطا کو معاف فرما دے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम पहले सारे गुनाहों को खत्म करता है। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना था कि कुफ्र पर गशी तारी हो गई। आपके बाद अकरमा बिन अबू जहल भी हल्का बगोश इस्लाम हो गए। सुलह हुदैबिया के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 4 साल और उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदवार हुकूमत में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कारनामों से इस्लाम की तारीख महर मुनीर की मानिंद चमक रही है। मुर्खीन के मुताबिक हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छोटी बड़ी 125 लड़ाइयां लड़ी और एक भी लड़ाई में शिकस्त नहीं खाई। अरब में मशहूर था, जिस जंग में हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे उसमें फतह गालिब है। आप कसरत और किल्लत के आदाद शुमार से बेनियाज थे। नेपोलियन, सिकंदर, हिटलर और दुनिया के बड़े से बड़ा कोई जर्नैल हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परछाई तक भी नहीं पहुंच सका। जंग मोता से लेकर ईरान की सबसे बड़ी लड़ाई तक कौन सा मौका है जहां इस उलुल आज़म जर्नैल के अनबिट नकूश ने इस्लामी तारीख को रोशन नहीं किया। सैयद अमीर अहमद अपनी किताब खालिद बिन वलीद के सफा 244 पर लिखते हैं, आज कौमी अज़बियत का दौरा है। दुनिया की हर कौम और हर मुल्क के तारीख नवीस इस बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर सर्फ करते हैं कि उनके हीरो को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान तस्लीम कर लिया जाए। तारीखों में बेशुमार ऐसे नाम मिलेंगे जिनके साथ फाते आजम, अजीमुश्शान सिपाही और दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल वगैरह वगैरह अल्काब लिखे हुए होंगे। लेकिन अगर कोई मौरखों के अता करदा इन एजाजात को दलील और इंसाफ की तराजू में तोलने लगे तो मायूसी और अफसोस के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। तहकीक करने वाला देखेगा कि महज कौम परस्ती के जोश में बाज ऐसे लोगों को भी उन मौज़िज़ खिताबात से नवाज दिया गया है जिनके काबिल नफरत कारनामों की वजह से तारीख के सफात में उन्हें अदना सी पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात पढ़ने के बाद हर इंसाफ पसंद और साफ जहन रखने वाला इंसान महसूस करता है कि इस्लाम के इस अजीम शान सिपाही के नाम के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल बहुत अदना दर्जे का खिताब है। इसके मयूरुल नकूल कारनामे दलील बनकर कदम कदम पर मुतालबा करते हैं कि ना सिर्फ इस्लाम की बल्कि दुनिया की तारीख में उसे वो मकाम दिया जाना चाहिए जिसके काबिल दुनिया के किसी फातेह, किसी जर्नैल और किसी सिपाही को नहीं समझा गया। यकीनन दूसरी कौमों और मुल्कों की तारीखों में भी ऐसे लोगों के तस्करे मिलेंगे जिन्होंने अपनी तलवारों और तदबीर की बदौलत जमाने से अपना लोहा मनवाया, जिन्होंने बड़े बड़े मार्के सर करके कौमों की किस्मतें और दुनिया का नक्शा बदल दिया। लेकिन अपनी पूरी जिंदगियों में कितनी बार उन्होंने ये कारनामे अंजाम दिए। जिन कौमों और मुल्कों को उन्होंने शिकस्त दी उनकी हरबी कुव्वतें क्या थी और खुद उनके जुलूम में कितनी कौमों के फरेरे थे। अगर इन सवालों पर गौर किया जाए तो दुनिया के फातहीन को हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में हरगिज नहीं लाया जा सकता। तारीख शाहिद है कि हमेशा कुव्वत के नशे में सरशार होकर ताकतवर कौमों ने अपनी कमजोर हमसाया कौमों पर यलगार की और शहनशाहों के तनख्वाहदार मौरखों ने जुल्म और ज्यादती की इन दास्तानों को शुजाअत और शहादत का मलमा चढ़ाकर तारीख के औराक की जीनत बना दिया। बख्त नसर, जूलियस सिकंदर, नेपोलियन और दुनिया के दूसरे फातेहीन की दास्तानों का तज्जिया करने के बाद सिर्फ यही नतीजा निकलता है कि ताकत ने कमजोरी को, कसरत ने किल्लत को और जुल्म ने मजलूमी को फतह किया। इन फातेहीन की दास्तानों में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दास्तान ऐसा रंग कहा कि हमेशा मजलूमी ने जुल्म के गिरबान की तरफ हाथ बढ़ाया हो, किल्लत ने कसरत को चैलेंज किया हो, बेसरो सामानी ने साजो सामान वालों से टक्कर ली हो, पाप्यादा गाजियों ने आहन पोश सवारों को नीचा दिखाया हो। दुनिया के दूसरे फातिहीन की दास्तानों में ऐसे ताबिंदा टुकड़े कहां कि जंग यरमुक में दुश्मन के 60,000 फौज के मुकाबले के लिए हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ 60 मुजाहिद लेकर निकले हैं और इस शान से फतह हासिल करते हैं कि दुश्मन पीठ फेर कर देखने की जुर्रत भी नहीं करता। जंग मोता में मुसलमानों की कुल तादाद 3,000 थी और रोमी 1 लाख से ऊपर थे। फिर हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे वक्त फौज की कमान संभाली थी जब हजरत जैद बिन हारिस, हजरत जाफर तैयार और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा तीनों जलीलुल कदर सालारों की शहादत के बाइस मुसलमानों के हौसले पस्त हो रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी खुदादाद काबिलियत और बेमिसल शुजाअत से 1 लाख रोमियों को शिकस्त फाश दी। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये कितनी बड़ी खुसूसियत है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कम और बेश 125 लड़ाइयां लड़ी जिनमें उनकी फौजी ताकत दुश्मन के मुकाबले में इंतहाई कम होती थी, मगर किसी एक लड़ाई में भी शिकस्त नहीं खाई। वाटरलू की शिकस्त का हाल पढ़कर नेपोलियन के अल्फाज बिल्कुल मजाक मालूम होते हैं कि नामुमकिन मुहम्मल लफ्ज है, इसे लुगात से खारिज कर दिया जाए। लेकिन हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हर वाकया इस फिक्रे पर गवाही देता है। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़बूल इस्लाम के कुछ अरसे बाद ही ग़ज़वा मोता पेश आया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिपह सालार बनाया और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर फरमाया कि अगर ज़ैद शहीद हो तो जाफर सिपह सालार होंगे और अगर जाफर शहीद हो तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा सिपह सालार होंगे और उनकी शहादत के बाद फौज जिसे मुनासिब समझे सिपह सालार बना ले।
حدیث بخاری میں ہے کہ جس وقت موتا میں جنگ لڑی جا رہی تھی، عین اسی وقت مسجد نبوی شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے، حالانکہ اس وقت تک کوئی قاصد مدینہ منورہ میں نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ دیکھو جنگ شروع ہوئی، اب میرا زید شہید ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا، اب میرا جعفر شہید ہو گیا۔ یہ بیان فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت جعفر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اور اولین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ نبوت کے 5ویں سال جب مکہ میں کفار نے مسلمانوں کا جینا محال کر دیا تھا تو آپ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حبشہ کی جانب ہجرت فرما گئے اور حبشہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے تقریباً 12 سال قیام پذیر رہے اور دین اسلام کی تبلیغ کا حق بھی ادا کیا۔ شاہ نجاشی آپ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ 7 ہجری فتح خیبر کے موقع پر آپ اپنے تمام مسلمان ساتھیوں کو لے کر مدینہ تشریف آتے ہوئے خیبر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بتا نہیں سکتا کہ آج مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر بن ابو طالب کے آنے کی، اور آپ نے خیبر کے مال غنیمت میں سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھی حصہ دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اب علم میرے عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا ہے اور گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ کچھ دیر جنگ کے حالات ملاحظہ فرماتے رہے اور پھر فرمایا، اب میرا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے مل کر صلاح و مشورے سے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار چن لیا۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا سنبھالا، اب مسلمانوں کو خیر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد فرما۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے دشمنان اسلام کی آنکھیں کھول دی، جو اپنی کثرت کے بلبوتے پر شمع اسلام کو گل کر دینا چاہتے تھے۔ معتبر روایتوں کے مطابق اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فن حرب و ضرب کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن اش اش کر اٹھے۔ اس جنگ میں آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یاب ہو کر موتا سے واپس مدینہ پاک پہنچے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آنکھوں دیکھا حال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو آپ نے تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے مجھے انمول کر دیا۔ وہ مقدس گھر جس کی تعمیر کا شرف امام الموحدین جد الانبیاء والمرسلین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مرحمت فرمایا گیا تھا، اور جس کی تعمیر کا مقصد سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے بسط عجز و نیاز بارگاہ خداوندی میں بائیں الفاظ عرض کیا تھا، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں۔ صد حیف وہ گھر صدہ سالوں سے صنم کدہ بنا ہوا تھا، وہاں اللہ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کے بجائے پتھر سے گھڑے ہوئے سینکڑوں اندھے بہرے گونگے اور بے جان بتوں کی پوجا پاٹ بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ اس مقدس گھر کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب شاکار دست قدرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ روز بعثت سے لے کر 8 ہجری تک یہ 21 سالہ عرصہ پیغمبر اسلام اور دین اسلام کے لیے بڑا صبر آزما تھا۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرنے کے سبب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی طرف کوچ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ منادی کرنے والے لشکر اسلام کی اقامت گاہوں میں جا کر یہ اعلان کریں گے کہ صبح سویرے ہر قبیلے کے جوان اپنی سواریوں پر زمینیں اور کجاویں کس لیں اور ہر قبیلہ اپنے قائد کے ساتھ اپنے جھنڈے کے پاس کھڑا ہو جائے اور اپنے اسلحے اور سامان جنگ کی پوری طرح نمائش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق لشکر اسلام کو یوں ترتیب دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح مقدمت الجیش کے قائد مقرر ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کو میمنا پر متعین کیا گیا۔ حضرت زبیر بن عوام میسرہ کے قائد بنائے گئے اور قلب لشکر میں خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید بنی سلیم کے سالار مقرر ہوئے تھے۔ بنی سلیم کی تعداد 1000 تھی، ان کے پاس 2 جھنڈے اور 1 پرچم تھا۔ ایک جھنڈا عباس بن مرو اور دوسرا خفاف بن ندبہ کے پاس تھا۔
جبکہ اس قبیلے کا پرچم حجاج بن الات نے تھاما ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ چاق و چوبند دستہ ابو سفیان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے 3 بار بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا اور آگے بڑھ گئے۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے اسے بتایا کہ یہ خالد ہے۔ ابو سفیان نے ازراہ حیرت پوچھا الغلام یعنی وہ نوجوان خالد؟ فرمایا وہی نوجوان خالد۔ پھر اس نے پوچھا اس کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ بتایا بنو سلیم۔ ہادی برق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سپہ سالاروں کو مختلف اطراف سے مکے میں داخل ہونے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ تاکید بھی فرمائی کہ وہ اپنی تلواروں کو بے نیام نہ کریں جب تک کفار ان پر حملہ کرنے میں پہل نہ کریں یا کسی پر حملہ نہ کریں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کے علاوہ جتنے سپہ سالار مکے میں اسلامی مجاہدوں کے ساتھ داخل ہوئے کسی نے ان پر حملہ کرنے کی جسارت نہ کی۔ البتہ حضرت خالد بن ولید جب مکے کے جنوبی حصے سے شہر میں داخل ہونے لگے تو وہاں چند قریشیوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور اپنی تلواریں بے نیام کر لی۔ حضرت خالد بن ولید نے بلند آواز سے انہیں نصیحت کی کہ بلا وجہ اپنے خون مت بہاؤ، تمہاری ان گیدڑ بھکتیوں سے لشکر اسلام کی پیش قدمی نہیں رکے گی۔ ہمیں اللہ کے پیارے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم آج مکہ کو فتح کر کے یہاں اسلام کا پرچم لہرا دیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم یقیناً آج اس شہر کو فتح کریں گے۔ لیکن کفار قریش نے حضرت خالد بن ولید کی اس نصیحت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے جوابی کارروائی کرنے کی اپنی مجاہدین کو اجازت دی۔ چشم زدن میں کفار کے 15 آدمیوں کی لاشیں خاک و خون میں لوٹنے لگی۔ اس جھڑپ میں مسلمانوں کے صرف 2 آدمی شہید ہوئے۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ دے کر پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے۔ اس جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید شامل تھے۔ مارکہ حنین میں حوازن و ثقیف کا لشکر جرار شکست دوچار ہو کر نخلا، اوطاس اور طائف کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ لشکر کی کثیر تعداد طائف کے مستحکم قلعوں میں مورچہ بند ہونے کے لیے دوڑی۔ ماہ شوال 8 ہجری میں سرکار دو عالم فداہ بی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف روانگی کا حکم فرمایا۔ دفاعی نقطہ نظر سے طائف کا شہر بہت مستحکم تھا، اس کے ارد گرد دوہری فصیل تھی۔ طائف کے باشندوں نے جب دیکھا کہ اسلامی لشکر ان کے شہر کے قریب پہنچنے والا ہے تو انہوں نے عزم مسمم کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے شہر کا دفاع کریں گے اور مسلمانوں کے لیے شہر میں داخلے کو ناممکن بنا دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف کے قبیلے ثقیف کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے طائف کا رخ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو 1000 مجاہدین کا کماندار بنا کر طائف کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف پہنچ کر قلعے کے ایک کونے میں اپنے خیمے نصب کر دیے۔ قلعہ ثقیف کے جوان مسلح ہو کر قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے گرد چکر لگایا تاکہ اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ دریافت کر سکیں۔ جب کوئی راستہ نہ ملا تو آپ نے ایک طرف کھڑے ہو کر بلند آواز سے قلعے والوں کو پکارا کہ تم میں سے بعض آدمی قلعے سے اتر کر میرے پاس آئیں تاکہ ہم باہمی مذاکرات سے کسی نتیجے پر پہنچیں۔ جب تک تمہارے آدمی ہمارے پاس رہیں گے ہم ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، اور اگر تمہیں ہمارے پاس آنے میں کوئی عذر ہے تو اسی شرط پر میں تمہارے پاس آنے کے لیے اور گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں میری حفاظت کا یقین دلانا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہ ہم میں سے کوئی آدمی آپ کے پاس بات چیت کے لیے آئے گا اور نہ ہم آپ کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے خالد، آج تک تمہارے صاحب کو کسی ایسی قوم سے جنگ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا جو جنگ کرنے میں مہارت رکھتی ہو۔ پہلی دفعہ انہیں ہم سے برسر پیکار ہونے کا موقع ملا ہے۔ ہم انہیں بتائیں گے کہ جنگجو کیسے ہوتے ہیں اور میدان کارزار میں وہ اپنے مد مقابل کو کس طرح شکست دوچار کرتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان گیدڑ بھکتیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے خیبر میں یہود کے قلعوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اہل فدق کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آدمی بھیجا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ میں تمہیں اس ہولناک انجام سے ڈراتا ہوں جو بنی قریظہ کا مقدر بنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر اپنی فتح کا پرچم نصیب کیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنی حوازن کو دندان شکن شکست دی۔ تمہاری تو ان طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں، تم صرف ایک چھوٹے قلعے میں سمٹ کر بیٹھے ہو۔ اگر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ نہ بھی کریں گے تو ارد گرد کے قبائل ہی تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری ماہ شوال میں بنفس نفیس طائف میں تشریف لائے۔ اس محاصرے سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ طائف کے نواحی قبائل مسلمان ہو گئے۔ طائف کی فتح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ضروری نہ سمجھ کر وہاں سے مراجعت
ماہ ربیع الاول 10 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 مجاہدین کا سالار بنا کر نجران کی طرف بھیجا تاکہ بنو الحارث بن کعب کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جب وہاں پہنچیں تو فوراً ان پر حملہ نہ کر دیں بلکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کو امن دے دیں اور وہاں سکونت پذیر ہوں، اور اس اسنا میں قرآن کریم اور سنت نبوی کی تعلیم کے ساتھ اسلام کے بنیادی عقائد و فرائض کے بارے میں ان کو تلقین کریں۔ لیکن اگر وہ 3 بار اسلام قبول کرنے کی دعوت کے بعد بھی اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ اہل نجران نصرانی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر نجران کے علاقے میں پہنچے اور اپنے سواروں کے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر اس علاقے کے مختلف اطراف و اکناف میں بھیجے تاکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ جب ان حضرات نے مختلف آبادیوں میں پہنچ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کچھ عرصہ سکونت پذیر رہے اور حسب ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن کریم کی صورتیں یاد کراتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر ان کو آگاہ کرتے رہے اور دین اسلام کے بنیادی عقائد اور احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامیابی کے ساتھ اس علاقے کو نور اسلام سے منور کرنے کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عریضہ ارسال کیا جس میں اپنی ساری سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع درج کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکتوب کا جواب تحریر فرمایا اور ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے پر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا ان کو اللہ کی رحمت کی بشارت سنائیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں۔ جب بھی مدینہ واپس آؤ تو ان کا ایک وفد اپنے ہمراہ لاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو ان کا ایک وفد اپنے ہمراہ لائے جو ان کے رؤوسا پر مشتمل تھا۔ آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں جمادی الاولیٰ 8 ہجری بمطابق ستمبر 629 عیسوی اردن میں، جنگ موتا 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی میں فتح مکہ، 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی میں غزوہ حنین، 15 شوال 8 ہجری بمطابق 5 فروری 630 عیسوی کو غزوہ طائف، رجب 9 ہجری بمطابق اکتوبر 630 عیسوی میں تبوک اور دومت الجندل کی مہمات، اور ربیع الاول 10 ہجری بمطابق جولائی 631 میں نجران کی مہم سر کی۔ عہد صدیقی کا آغاز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجی زندگی کے عہد زریں کا آغاز بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلتے ہی عرب میں بغاوتیں اور شورشیں شروع ہو گئیں۔ ان بغاوتوں کو فرف کرنے میں سب سے نمایاں کردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ سب سے شدید بغاوت یمامہ کی تھی، جہاں مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد اپنے گرد جمع کر لی تھی۔ مسیلمہ ایک اسلامی دستے کو شکست بھی دے چکا تھا۔ اب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف روانہ کیا۔ آپ یمامہ پہنچے تو مسیلمہ 40,000 فوج کے ساتھ اقربہ کے میدان میں سفارہ ہو گیا۔ شوال 11 ہجری بمطابق دسمبر 632 عیسوی کو گھمسان کا رنگ پڑا اور جنگ لمحہ بلمحہ تیز تر ہوتی گئی۔ آپ نے جب دیکھا کہ دشمن کا زور کسی طور کم نہیں ہو رہا تو آپ نے فوج کی ترتیب بدل دی۔ آپ نے فرمایا ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے اور علیحدہ ہو کر ہی دشمن سے مقابلہ کرے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کس قبیلے نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ کی اس تدبیر سے مسلمانوں کے حملے کا زور بڑھ گیا، لیکن جب دشمن اس کے باوجود بھی میدان میں جمع رہا تو آپ نے مسیلمہ کو گھیرنے کی کوشش کی اور اس کو اس حد تک دبایا کہ وہ قریب کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ بالآخر مسیلمہ مارا گیا۔ اس کی موت اس کی فوج کے لیے شکست کا باعث بنی۔ اقربہ کی جنگ میں 21,000 کافر و مرتد مارے گئے اور ان میں 60,000 تعاقب میں ہلاک ہوئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد میں ایک بہت بڑی تعداد قرآن پاک کے حافظوں کی بھی تھی۔ اب تک کسی جنگ میں نہ اتنی تعداد میں کافر مارے گئے اور نہ ہی مسلمان شہید ہوئے۔ غالباً اس جنگ میں مسلمہ کی فوج کے 21,000 لوگ مارے گئے اور 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یمامہ ہی میں تھے کہ فرات کی وادی میں ایرانیوں اور عربوں کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر آپ کو عراق کا رخ کرنا پڑا۔ سلطنت ایران کے خلاف لشکر کشی سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اب تک ان کا مقابلہ اپنے ہم قوم عربوں سے تھا جو اگرچہ اپنی صفات کے لحاظ سے جنگجو اور دلیر تھے مگر جنگی ساز و سامان اور جنگی تجربے کے لحاظ سے مسلمانوں پر کوئی خاص برتری نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اب آپ کا سابقہ سلطنت ایران سے تھا جس کا شمار دنیا کی طاقتور حکومتوں میں ہوتا تھا،
جس کے پاس ہر قسم کے جنگی ساز و سامان وافر مقدار میں موجود تھا۔ ایرانی فوجی تربیت یافتہ سپاہی تھے اور ایرانی سپہ سالار ترکوں اور رومیوں کے خلاف طویل جنگوں کا تجربہ رکھتے تھے، لیکن سیف اللہ کے مقابلے میں ایران کی ایک کثیر تعداد فوجیں بھی اربوں ہی کی طرح بے بس ثابت ہوئی۔ اس عبقری سپہ سالار نے 1.25 سال سے بھی کم مدت میں ابلا سے لے کر فراس تک 700 میل کا طویل علاقہ جو دریائے فرات کے مغرب میں تھا فتح کر لیا۔ آپ نے یہاں شہروں اور قصبوں کے کامیاب محاصرے کیا اور ایران نے جو بھی فوج بھیجی اسے شکست دی۔ ان لڑائیوں میں آپ کے پاس کسی بھی جنگ میں دشمن سے زیادہ فوج کبھی نہیں رہی اور دشمن 1 لاکھ اور کبھی اس سے زیادہ فوج میدان میں لایا۔ آپ نے ایران کے خلاف تقریباً 15 جنگیں لڑی اور ان میں کم سے کم 5 جنگیں جنگ ذات السلاسل، جنگ ندار، جنگ کسکر، جنگ الیبس اور جنگ فرازی ایسی ہیں جن کو ہم بڑی سخت لڑائیوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ جنگ سلاسل، آپ نے ایرانیوں کے خلاف پہلی بڑی جنگ موجودہ کویت کے قریب کاظمہ کے مقام پر لڑی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ نے مغربی عراق کے حاکم ہرمز کو پہلے ایک خط لکھا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یاد رکھو تم کو ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جو موت کی اتنی ہی آرزو مند ہے جتنی تم زندگی کی تمنا رکھتے ہو۔ ہرمز نے کسرائے فارس کو اس کی اطلاع دی اور خود ایک بھاری برکم فوج لے کر آیا۔ انفرادی زور آزمائی میں آپ نے ہرمز کو قتل کر دیا اور ہرمز کی فوج کو شکست فاش ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کا قیمتی تاج آپ کو یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ یہ تمہارا حق ہے۔ آپ نے 1 لاکھ درہم میں سے فروخت کیا۔ اس جنگ میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا تھا۔ امیر المومنین نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے صرف ایک آدمی پر مشتمل کمک قعقاع بن عمرو کو روانہ کیا تھا۔ حمز کے سپاہی زنجیریں باندھے کھڑے تھے، اس لیے اسے جنگ سلاسل کہا جاتا ہے، جو کہ محرم 12 ہجری بمطابق اپریل 633 عیسوی میں ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنک کے بجا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کے پرچم اڑا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں شہر ہیرا کے باغی و تاغی کافروں کی شرارت و عہد شکنی کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید نے ہیرا کا رخ کیا۔ بہادران اسلام کی آمد کی خبر سنتے ہی اہل ہیرا اپنے قلعوں میں گھس کر قلعے میں بند ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب قلعوں کو گھیرے رکھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی ایسی تحریک نہیں دیکھی تو حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر کے شہر کی آبادی اور اس کے اندر کے دیروں اور کنیسوں پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد عمرو عبد المسیح جو کہ نہایت بوڑھا پیر فانی تھا اپنے قلعے سے نکل آیا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے عمرو بن عبد المسیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرو نے کہا 100 برس۔ بوڑھے کا ہمراہی خادم کے پاس ایک زہر کی پڑیا نکلی۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اسے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں اور اپنی قوم کی ذلت و تباہی نہ دیکھوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پڑیا سے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس سے کہا بے موت کوئی نہیں مرتا، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی اپنا کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ کلمات ادا کر کے وہ زہر پھانک لیا۔ اس بوڑھے کافر نے یہ اعتقاد اور خدا پر اعتماد کا منظر دیکھا تو ششدر رہ گیا اور وہ تمام لوگ بھی حیران رہ گئے جو قلعوں سے نکل آئے تھے، اور عمرو بن عبد المسیح کی زبان سے تو یہ کلمہ بے اختیار نکل گیا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے۔ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی 2 حکومتیں تھیں، روم اور فارس۔ پہلے روم کی حکومت تمام یورپ، مصر اور ایشیائی کوچت میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مرکز اٹلی کا شہر روم تھا۔ بعد میں اس حکومت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مغربی حصے کا دارالحکومت تو روم ہی رہا، لیکن مشرقی حصے کا دارالحکومت قسطنطنیہ ہو گیا۔ مشرقی روم کا شہنشاہ بھی قیصر روم کہلاتا تھا اور اس کا نام ہرقل تھا۔ ہرقل کی حکومت میں مصر، حبشہ، فلسطین، شام، ایشیائے کوچک اور بلقان کے ممالک تھے۔ ہرقل کی حکومت مذہباً عیسائی تھی۔ سلطنت روم میں شام ایک خوبصورت علاقہ ہے، اس کی سرحد جنوب میں عرب کے ساتھ ملتی ہے۔ حلب، حمص اور دمشق شام کے ممتاز اور بڑے شہر تھے۔ شام کے مغرب میں انطاکیہ، بیروت، سور، عکا، جافا، بحیرہ اور روم کے ساحل پر بندرگاہیں تھیں۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں جہاد کرنے کے لیے 7,000 ہزار کے 4 لشکر بنائے۔ حضرت عمرو بن عاص کو فلسطین، حضرت یزید بن ابو سفیان کو دمشق، حضرت شرجیل بن حسنہ کو اردن اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو حمص کے محاذ پر مقرر فرمایا۔ گویا کہ 4 سالار اور چاروں کے محاذ مختلف۔ خود ہرقل قسطنطنیہ سے مسلمانوں سے 8 گنا زیادہ لشکر لے کر
شام آیا تو امیر المومنین نے فرمایا واللہ میں خالد بن ولید کے ذریعے رومیوں اور شیطان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ چنانچہ امیر المومنین نے آپ کو خط لکھ کر مطلع فرمایا کہ شام پہنچ کر اسلامی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے خدمات انجام دو۔ چنانچہ آپ انتہائی دشوار گزار راستوں سے انتہائی قلیل مدت میں ملک شام پہنچے۔ آپ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے بصرہ، اجنادین، دمشق اور دیگر علاقوں کو فتح کیا۔ یہ تمام فتوحات 13 ہجری بمطابق 634 عیسوی میں واقع ہوئی۔ عراقی ملک میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملتا ہے، جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کے لیے فوراً روانہ ہونے کا فرمان تھا۔ وہ شام کی طرف کوچ کرنے کا قصد فرماتے ہیں اور عین التمر کی راہ سے جو سب سے قریب راستہ ہے حدود شام میں داخل ہونے کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ اس دشوار گزار صحرا کی مشکلات سے واقفیت رکھنے والے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ عین التمر کی راہ سے تشریف لے جانے کا قصد ترک کر دیجیے، کیونکہ اس خوفناک صحرا میں قدم رکھنا جان بوجھ کر موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ 5 دن کی منزل میں پانی کا ایک قطرہ بھی کہیں سے دستیاب نہ ہوگا۔ سواری اور باربرداری کے جانوروں کا ہلاک ہو جانا یقینی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول کر کے قریبی راہ سے جانے کا ارادہ ترک کر دیتا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مشکل سے گھبرانے کی جگہ اس پر قابو پانے کی تجاویز سوچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 اونٹوں کو اچھی طرح پانی پلا کر ان کے منہ باندھ دیے جائیں اور ہر مسلمان اپنی ضرورت کے مطابق پانی ساتھ لے لے۔ آپ ہر منزل پر 10 اونٹ ذبح کراتے ہیں اور ان کے پیٹ سے نکلا ہوا پانی ٹھنڈا کر کے جانوروں کو پلاتے ہوئے موت کی اس وادی کو نہایت کامیابی کے ساتھ عبور کر لیتے ہیں۔ یہ عزم اور تدبیر کا کتنا بڑا مظاہرہ ہے، اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے عرب کے وسیع ریگستانوں میں پیاس کے سبب ہلاک ہونے والے قافلوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی ہیں، یا جو اس حقیقت سے آشنا ہے کہ بڑے سے بڑے بہادر بھی کسی ایسے راستے پر قدم بڑھانے کی جرت نہیں کر سکتے جس میں 5 دن تک پانی ملنے کا امکان نہ ہو۔ ان تمام باتوں کے علاوہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سب سے زیادہ قابل لحاظ امر یہ ہے کہ ان کے ہمراہی صحرائے عرب کے غیر تربیت یافتہ مٹھی بھر افراد تھے۔ خود انہوں نے بھی کسی فوجی کالج میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی تھی۔ پھر مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ قیصر روم اور شہنشاہ ایران کے آہن پوش منظم لشکروں کے ساتھ، جن کے وسائل اور سامان حرب کا کوئی اندازہ بھی قائم کرنا مشکل تھا۔ وسیع اور دولت مند سلطنتیں ان کی پشت پر تھیں اور اپنے سالاروں کو برابر کمک بھیجتی رہتی تھیں۔ ادھر مسلمانوں کو یہ عالم تھا کہ اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو نیام ندارت، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں اور گھوڑا ہے تو زین سے محروم۔ اپنے وطن سے کئی منزلیں دور پرائے ملک میں آ کر ایسے بے سر و سامان لشکر کا رومیوں اور ایرانیوں کے عظیم الشان لشکروں کو شکست دینا کسی معجزے سے کم نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام میں جتنی لڑائیاں لڑیں ان تمام میں کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جس میں مسلمانوں کی تعداد دشمن کی فوج کے نصف کے برابر ہو، لیکن ہر مارکے میں مظفر و منصور رہے، ہر لڑائی میں دشمن کو شکست فاش دی۔ اپنی غیر مسلم رعایا سے جس فیضانہ سلوک کا اسلام نے حکم دیا ہے اور اسلامی فوجوں کو دشمنوں کے ملک میں داخل ہو کر جس ضابطہ اخلاق کا پابند اسلام نے بنایا ہے، اس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ عالم قاصر ہے اور انشاءاللہ عبدالآباد تک قاصر ہی رہے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب شام میں فوج کشی کا حکم ہوا تو حضرت خالد یزید بن ابو سفیان، ابو عبیدہ بن جرح اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدہ علیحدہ دستوں کا سپہ سالار اور سب کے اوپر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر روانہ کیا گیا۔ جب فوجیں روانہ ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے افسروں کو ہدایت فرمائی، تم ایک ایسی قوم کو پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے، انہیں مت جھڑکنا۔ میں تمہیں 10 وصیتیں کرتا ہوں، کسی عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھلدار درخت کو مت کاٹنا، کسی آبادی کو ویران نہ کرنا، کھانے کی ضرورت کے سوا بکری اور اونٹ کو بیکار ذبح مت کرنا، نخلستان نہ جانا، مال غنیمت میں غبن نہ کرنا، بزدلی مت دکھانا۔ ہیرا نامی مقام کے عیسائیوں نے جب اطاعت قبول کی تو عہد صدیقی میں جو معاہدہ اہل اسلام اور ان عیسائیوں کے درمیان ہوا تھا اس میں یہ الفاظ بھی تھے، ان کی خانقاہیں اور گرجے نہیں ڈھائے جائیں گے اور نہ ان کا کوئی ایسا محل گرایا جائے گا جس میں بوقت ضرورت دشمنوں کے مقابلے کے لیے قلعہ بند ہوتے ہوں۔ انہیں ناقوس بجانے کی ممانعت نہ ہوگی اور نہ وہ اپنے مذہبی تہواروں میں صلیب نکالنے پر روکے جائیں گے۔ حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق اور اردن کی فتح کے بعد شام کے اہم ترین شہر قمصرین کا محاصرہ کیا۔ اہل قمصرین اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کافی دیر سے تیاری کر رہے تھے، چنانچہ قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہے۔ جب محاصرے نے طول کھینچا
تو ایک دن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس شہر پناہ کے دروازے کے پاس پہنچے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی۔ فصیل کے برج سے محافظوں نے دیکھا اور آنے کا سبب پوچھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے حاکم یا اس کے نمائندے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم کا نمائندہ فصیل پر چڑھا۔ آپ نے اس سے فرمایا تمہاری یہ حرکت بالکل فضول اور بے فائدہ ہے کہ محصور ہو کر قلعے میں بیٹھ گئے ہو۔ واللہ ہمارے پیش نظر نہ مال غنیمت حاصل کرنا ہے نہ ہی ملک فتح کرنا۔ ہم تو محض خدا کے نام کی سربلندی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہم سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ہم یہ ملک فتح کر کے رہیں گے۔ خدا کی قسم اگر تم بادلوں میں بھی جا چھپو تو ہم تمہیں وہاں سے بھی نیچے اتار لائیں گے۔ زود یا بدیر تمہیں بخوشی یا بزور ہماری اطاعت قبول کرنا ہوگی۔ حاکم کنسرین کو جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو وہ کانپ اٹھا اور فوراً مشورہ کرنے کے لیے دربار آراستہ کیا۔ ایک بوڑھے پادری نے رائے دی کہ شہر کا دروازہ کھول دیا جائے اور مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے جو کچھ کہا ہے اس کا اپنا قول نہیں ہے، مجھے اس میں اقوال نبوت کی خوشبو آتی ہے۔ چنانچہ اسی رائے پر عمل ہوا اور کنسرین پر بآسانی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ شفا شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فتوحات کا راز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میرے پاس تھے۔ میں نے ان کو اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سی رکھا تھا۔ ان مقدس بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر ہر جہاد میں مجھے فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی۔ جنگ یرموک میں آپ للکارتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے۔ ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا۔ دونوں میں دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا کہ آپ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے اور آپ کی ٹوپی مبارک زمین پر جا پڑی۔ نستور موقع پا کر آپ کی پیٹھ پر آ گیا۔ اس وقت آپ پکار پکار کر اپنے رفقا سے فرما رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دو، خدا تم پر رحم کرے۔ ایک شخص جو آپ کے قبیلے ہی سے تعلق رکھتا تھا دوڑ کر آیا اور ٹوپی مبارک اٹھا کر آپ کو پیش کر دی۔ آپ نے اسے پہن لیا اور نستور کا مقابلہ یہاں تک کیا کہ اسے جہنم رسید کیا۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا اس ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہر جنگ میں مبارک بالوں کی برکت سے میں فتح یاب ہوتا ہوں، اس لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برکت میرے پاس نہ رہے اور وہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے۔ ایک اور روایت میں کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی فوج ساتھ لیے ملک شام میں جبلہ کی قوم کے مقابلے کے لیے گئے اور ٹوپی مبارک گھر میں بھول گئے۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا۔ اس وقت جبلہ نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ مسلمانوں پر یک بار کی سخت حملہ کر دو۔ حملے کے وقت صحابہ کرام کی انتہائی نازک حالت ہو گئی، یہاں تک کہ سیدنا رافع بن عمر طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضا آ گئی ہے۔ حضرت خالد نے کہا سچ کہتے ہو، اس لیے کہ آج میں ٹوپی گھر بھول آیا ہوں۔ ادھر تو یہ حالت تھی اور ادھر اسی رات مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر اسلام کے امیر تھے کہ خواب میں تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت سو رہے ہو، اٹھو اور خالد کی مدد کو پہنچو، کفار نے ان کو گھیر لیا ہے۔ آپ اسی وقت اٹھے اور لشکر میں اعلان کر دیا کہ فوراً تیار ہو جاؤ۔ راستے میں انہوں نے ایک سوار کو دیکھا جو گھوڑا دوڑائے ہوئے ان کے آگے آگے جا رہا تھا۔ چنانچہ تیز رفتار سواروں کو حکم دیا گیا کہ اس کا حال معلوم کرو۔ سوار جب قریب پہنچے تو پکار کر کہا اے جوان مرد سوار ذرا ٹھہرو۔ یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ حضرت خالد کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ کی دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ اے امیر، جب راتوں کو میں نے سنا کہ آپ نے لشکر اسلام کو نہایت بے تابی سے حکم فرمایا کہ سیدنا خالد کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے تو میں نے خیال کیا کہ وہ کبھی ناکام نہ ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ لیکن جو ہی میں نے دیکھا تو میری نظر ان کی ٹوپی پر پڑی جس میں منہ مبارک تھے، مجھے نہایت افسوس ہوا اور میں اسی وقت چل پڑی کہ کسی طرح اس ٹوپی مبارک ان تک پہنچا دوں۔ امیر قافلہ نے فرمایا جلدی جاؤ، خدا تمہیں برکت دے۔ سیدنا رافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالت یہ تھی کہ ہم اپنی زندگیوں سے بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ اچانک تکبیر کی آواز آئی۔ حضرت خالد نے جب آواز کی سمت نظر فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سوار آ رہا ہے۔ آپ اس سوار کے قریب پہنچے اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، تمہاری مبارک ٹوپی لائی ہوں جس کی برکت سے دشمنوں پر فتح پایا کرتے ہو۔ راوی حدیث قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی مبارک پہن کر جب کفار پر حملہ کیا تو لشکر کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ صحابہ کرام کے نزدیک ان مقدس بالوں کی کتنی قدر و شان تھی، اور پھر وہ جلیل القدر صحابی جن کو شاہ امم نے
سیف بن سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے نورانی خطاب سے نوازا۔ ان کی یہ حالت ہے کہ ایسے نازک وقت میں جبکہ دشمن خنجر بکف ان کے سر پر تھا، بڑی بےتابی سے ٹوپی طلب فرما رہے ہیں اور صاف صاف فرما رہے ہیں کہ میری ساری فتوحات کا باعث یہی ٹوپی مبارک ہے۔ یہ بوئے مبارک کا اعجاز ہے کہ ہر مارکے پر ان کی برکت سے بتاؤ حکمرانی سیدنا خالد بن ولید کے قدم چومتی رہی۔ 22 جمادی الاخری 13 ہجری بمطابق 22 اگست 634 عیسوی کو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصدار بانی سے پردہ فرمایا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے۔ کسی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کیا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ 3 شعبان 13 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 634 عیسوی کی صبح لشکر اسلام کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ دمشق میں مقیم لشکر نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور نئے خلیفہ کی بیعت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد سپہ سالار کی تبدیلی کا اعلان کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں وہی جوہر دکھائے جو سپہ سالاری کے ایام میں دکھائے تھے۔ آپ نے فرمایا واللہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کم عمر بچے کو بھی میرا امیر بنا دیتے تو میں اس کی بھی اطاعت کرتا، میں نے تو اپنی زندگی خدا کی راہ میں وقف کی ہوئی ہے۔ امین الامت کی قیادت میں آپ نے جنگ یرموک اور بیت المقدس کے محاصرے میں جنگی حکمت عملی اور مہیر العقول منصوبوں کے ذریعے دشمنان اسلام کو نمبخود کر دیا۔ 4 ماہ کے محاصرے کے بعد بیت المقدس والوں نے شرط پر ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی کہ صلح کے معاہدے پر دستخط کے لیے خود مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ امیر الامت کا خط پڑھ کر امیر المومنین ربیع الاول 16 ہجری بمطابق اپریل 637 عیسوی کو ملک شام تشریف لائے۔ جابیہ کے مقام پر آپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آپ انتہائی سادہ لباس میں تھے۔ بعض لوگوں نے آپ کو ترکی گھوڑا اور لباس پیش کیا۔ اس پر آپ نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو آج بھی ہمیں جذبہ عمل فراہم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں اسلام کی جو عزت دی ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پادریوں نے خود آپ کو قبلہ اول کی چابیاں تھیں۔ بیت المقدس کے حصول کے بعد آپ فتح شدہ علاقوں کا دورہ کر کے اور سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ بیت المقدس کے پادری کے ساتھ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بطور گواہ دستخط کیے۔ مرعش سے واپسی پر بنی کندہ کے ایک سردار اشد بن قیس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں قصیدہ پڑھا اور انہیں ایک عظیم فاتح قرار دیا۔ آپ نے خوش ہو کر اسے 10,000 درہم بطور انعام کیے۔ یہ خبر امیر المومنین کو ملی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو مدینہ شریف بلوایا اور فوج سے سبکدوش کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج سے علیحدہ ہو کر حمص میں مقیم ہو گئے۔ امیر المومنین نے سالانہ 3,000 درہم آپ کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس نیک دلی اور حوصلے سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کے احکام کی تعمیل کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ فوجوں کا سپہ سالار اختیار رکھتا تھا کہ اپنے احکام منوا لے، لیکن جس نے اپنے آپ کو راہ خدا میں وقف کر دیا وہ ذاتی شان و شوکت کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ کی معزولی کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت کے تمام علاقوں میں ایک گشتی مراسلہ بھجوایا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ناراضی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے، بلکہ فوجی کارناموں کی وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے اور خدشہ تھا کہ کہیں مسلمان خالد پر ہی انحصار نہ کر لیں۔ میں نے انہیں اس لیے معزول کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فتح و نصرت خدا کی طرف سے ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار جنگیں لڑی اور معزولی کے بعد 4 سال تک غیر فوجی زندگی گزاری۔ 21 ہجری یعنی 642 عیسوی میں آپ علیل ہوئے۔ خلافت فاروقی کے 5ویں یا 6 سال آپ کا دوست آپ کی عیادت کے لیے آیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سوچ کر رونا آ گیا۔ دوست نے دریافت کیا آپ روتے کیوں ہیں؟ کیا دنیا کا سب سے بڑا جرنیل موت سے خوفزدہ ہے؟ تو فرمایا افسوس تم میری بے چینی کا سبب غلط سمجھے ہو۔ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے 20 جنگیں لڑی ہیں اور ہر جنگ میں اس آرزو کو لے کر گیا ہوں کہ مجھے میدان جنگ میں شہادت نصیب ہو، لیکن میری آرزو پوری نہ ہو سکی۔ میں موت کو ہر میدان میں ڈھونڈتا رہا اور مجھ سے بھاگتی رہی۔ آخرکار اس نے مجھے بستر پر آ گھیرا ہے۔ میرا جسم کھول کر دیکھو، کہیں چپا بھر جگہ نہ ملے گی جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کا زخم نہ ہو۔ بزدلوں پر حیف ہے کہ وہ ہر روز مرتے ہیں، لیکن بہادروں کی موت صرف ایک دفعہ واقع ہوتی ہے۔ دوست نے کہا خالد تمہیں یاد ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ اگر کوئی دشمن تمہیں شہید کر دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دشمن نے اللہ کی تلوار توڑ دی ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
مختصر علالت کے بعد اسلام کا یہ بہادر سپاہی شہادت کی حسرت لیے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر آنن فانن سارے عالم اسلام میں پہنچ گئی۔ اہل مدینہ افسردہ ہو گئے، خلیفۃ المسلمین کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ حمص والوں نے آپ کی آرامگاہ شارع حما پر ایک باغ میں مسجد بنائی جسے لوگ مسجد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ نے 58 سال کی عمر پائی۔ حضرت خالد کی وفات کے بعد جب ان کے اثاثے کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ نے ایک غلام، ایک گھوڑا اور چند ہتھیاروں کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اللہ، دنیا کا سب سے بڑا جرنیل اور ذاتی اثاثے کی یہ کیفیت، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد نہ ذاتی وجاہت تھا اور نہ پرتکلف زندگی، بلکہ راہ خدا میں شہادت کی طلب ہی ان کا مقصد حیات تھا۔ ان کی جان اللہ کی راہ میں وقف تھی اور مال بھی اللہ کی راہ میں صرف ہوا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات کی اطلاع ملی تو بے حد غمگین ہوئے اور انہوں نے فرمایا، مسلمانوں کو ایک ایسا نقصان پہنچا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جرنیل کہ اب شاید ہی کوئی ان کی جگہ لے سکے، وہ دشمن کے لیے مصیبت تھے۔ جب حضرت خالد بن ولید کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ولید اپنے بھائی کی مفارقت میں جگر خراش نالہ و فغاں کرتی تھی۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برداشت نہ کر سکے اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا، اب مائیں خالد جیسا فرزند جننے سے معذور ہے۔ حضرت خالد کی موت ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اے ابو سلیمان، خالد تجھے اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے نیک جزا عطا کرے، تو نے اسلامی عظمت کو چار چاند لگا دیا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو دیکھا کہ بیٹے کے غم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی۔ آپ نے دریا فرمایا کہ یہ کون بی بی ہیں جو اس قدر مغموم و پریشان ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ ماں جس کے بطن سے خالد جیسا فرزند پیدا ہوا۔ پھر فرمایا، جب تک نعمت موجود ہو اس کی قدر کی جاتی ہے، لیکن جب وہ ضائع ہو جائے تو اس کی قدر و منزلت پہچانی جاتی ہے۔ ایک دفعہ عرب کا ایک شاعر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، مجھے خالد بن ولید کے متعلق اپنے اشعار سناؤ۔ وہ عرب کا بہترین شاعر تھا، لیکن اشعار سننے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم خالد کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حضرت خالد بن ولید کے 3 بیٹے تھے۔ سلیمان آپ کے بڑے بیٹے تھے جو مصر کی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ عبد الرحمن جو 46 ہجری تک زندہ رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پوتا بھی تھا، آپ کا ہم نام تھا، خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن ولید۔ وہ بھی ان کی طرح بہادر تھے، لیکن ان سے نسل آگے نہ بڑھ سکی۔ یہ ایسی باتیں جو کسی بھی قوم کے ہیرو اور دنیا میں کسی بھی جرنیل کی زندگی میں نہیں ملتی۔ انسانیت کی پوری تاریخ میں صرف حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک ایسے جرنیل ہیں جنہوں نے سامان حرب کی کثرت اور ٹڈی دل دشمن سے کئی بڑی لڑائیاں حسن تدبیر اور شجاعت کے بلبوتے پر فتح کی، اور لکیر تفقیر بن کر دوسروں کے بنائے ہوئے قاعدوں اور طریقوں کے مطابق بساط جنگ سجانے کی بجائے ایک مجتہد اور مخترع شان سے جنگ کے قاعدے اور نئے اسلوب وضع کیے۔ اکثر لڑائیوں کے ذکر میں یہ بات ملے گی کہ انہوں نے اپنے لشکر کو چند قدم پیچھے ہٹا کر فتح حاصل کی۔ بعض اوقات عام فوجی اصولوں کے خلاف بالکل معمولی طاقت کے ساتھ دشمن کی بڑی بڑی جماعتوں پر ٹوٹ پڑے۔ کبھی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ہفتوں اور مہینوں کی مسافت دنوں میں طے کر کے دشمن کی توقع اور اندازے کے بالکل خلاف اسے منزلوں آگے جا لیا۔ غرض کے موقع اور ضرورت کے مطابق انہوں نے اپنے قائد خود بنا لیا اور اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کی کہ دنیا کے ماہرین جنگ نے ایسے مواقع کے لیے کیا تدابیر بتائی ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ اس مشہور مقالے کے مطابق جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، انہوں نے ہر چالاکی اور مکاری کو جائز سمجھا۔ صلح اور جنگ دونوں صورتوں میں باہمی معاہدوں اور وعدوں کا جس قدر لحاظ حضرت خالد بن ولید کرتے تھے شاید ہی کسی اور قوم کے ہیرو نے کیا ہو۔ اپنے عہد کا پاس، پاکبازی، فرض شناسی، بالغ نظری، موقع شناسی، اپنی جان کے مقابلے میں اپنے مشن سے محبت، ناقابل شکست اعتماد اور بے نظیر شجاعت، یہ تمام خوبیاں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے مقصد کے مقابلے میں اپنی زندگی کو کبھی عزیز نہیں رکھا۔ دوسرے جرنیلوں کی طرح قلب لشکر میں محفوظ مقام پہ رہ کر احکام صادر کرنے کے بجائے وہ ہمیشہ صف میں رہ کر دشمن سے دست بدست جنگ کرتے تھے۔ انہیں اسلام کی صداقت اور اپنی مہم کی کامیابی کا اسی طرح یقین تھا جس طرح دوسرے سورج نکلنے کا۔ وہ قبل از وقت دشمن کی جنگی چالوں کو سمجھنے میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے۔ انہیں اپنے سپاہیوں کی جان اور عزت کا ہر وقت خیال رہتا تھا۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ لڑائی میں فتح ہو۔ بے غرضی اور اول الامر کے ساتھ وفاداری کا یہ عالم تھا کہ اپنی معزولی کی خبر سن کر ان کے تیور پر پل تک نہ آیا اور نہ ان کی جد و جہد اور جنگی مساعی میں فرق آیا۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے
आज हर एक मुखालिफ को कहना पड़ता है कि खालिद दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल था। मेरे बहनों और भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।